اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم صلوات پروردگار عالم اپنے کلام میں عظمت حضرت ابو طالب کو بیان کر رہا ہے۔ والذین آووا، وہ افراد جنہوں نے نبی کو پناہ دی، ونصروا، اور جنہوں نے نبی کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ افراد ہیں جو واقعی مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ، انہی کے لیے غفران ہے، ورزق کریم، اور انہی کے لیے عمدہ رزق ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ اس پوری خلق کا پناہ گاہ ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کا پناہ گاہ ہے، اللہ ہی کی پناہ میں اس کی مخلوق ہے۔ اب اگر اللہ اپنے محبوب ترین وجود کو کسی کی پناہ میں دے کر کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے پناہ دی ہے، تو یہ اس وجود کی عظمت کا عنوان ہے۔ ذات کبریاء نے ماں باپ کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ ان کے حوالے اللہ اپنی امانت کو کرتا ہے۔ ماں باپ کی گود میں امانت الہیہ سونپی جاتی ہے۔ ماں باپ بچے کے مالک نہیں ہوتے، ماں باپ بچے کے امین ہوتے ہیں۔ ان کی گود میں اللہ نے اپنا ودیعہ، اپنی امانت ان کی گود میں دی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا جب خود اپنا نہیں ہے، خود وہ اپنے نہیں ہیں، تو ان کا بچہ اپنا کیسے ہوگا؟ یہ امانت الہیہ ہے جو ان کی گود میں ہے۔ اور اب کیونکہ ان کی چیز نہیں ہے، کسی اور کی ہے، تو اس کو ویسے ہی رکھنا ہے جیسے مالک چاہتا ہے، جیسے مالک پسند کرتا ہے۔ اب وہ ماں باپ بہت ہی سمجھدار اور واقعی ماں باپ ہیں، ورنہ تو جانور کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہو، اپنے فرائض کو سمجھتا ہو، تو شاید یہ فرائض اور مسئولیت انسان کو جانوروں کے ماں باپ ہونے سے انسان کے ماں باپ ہونے تک کا سفر کرواتی ہے۔ فطری مادری تقاضے جانور کی ماں میں بھی ہیں، فطری پدری تقاضے جانور کے باپ میں بھی ہیں، لیکن اگر انسانی تقاضوں کو ادا کیا جائے تب ہے حیوانیت سے علیحدگی اور انسانیت کا ثبوت۔ اور ان میں سے اہم ترین موضوع جو ہے وہ ہے تعلیم اور تربیت۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں اپنے آپ کو ذمہ دار محسوس کرتے ہوئے اپنے فریضے کی ادائیگی کر رہے ہیں، تو یہ ایک اچھے ماں باپ اور واقعی اور انسانی ماں باپ ہونے کا ثبوت ہے۔
یہ ہرگز نہیں کہا جائے گا، یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ اسکولوں کی فیسیں زیادہ ہیں، تعلیم دینا مہنگا ہو گیا ہے، ہم پڑھا نہیں سکتے اپنے بچوں کو، اچھے اسکولوں کی تعلیم مہنگی تعلیم ہے۔ عزیزان گرامی، اگر تعلیم و تربیت کے باب میں تاریخ کو دیکھا جائے تو معاشرے میں تاریخ میں زیادہ قابل افراد وہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ سے تعلیم لی، اسکولوں میں تعلیم نہیں لی۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایک طویل فہرست ہے، جاؤ بھائی اوپر آ جائے، اوپر آ جائے، اوپر آ جائیے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ آپ سب کو کہہ رہا ہوں، اگر کوئی یہاں آنا چاہتا ہے، میں تو چاہتا ہوں یہ فاصلہ نہیں ہو، یہ ممبر وہاں ہوتا تو زیادہ مجھے اچھا لگتا۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات۔ ایک اور صلوات ہدیہ کریں۔ زیادہ تر شخصیات کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو زیادہ تر شخصیات نے ماں باپ سے اپنی تعلیم لی ہے، مدرسے نہیں گئے۔ جی حضرت آیت اللہ خمینی میٹرک پاس نہیں تھے، توجہ کیا ہم نے؟ وہ یہ اسکول میں جانے والے نہیں تھے، لاکھوں اسکول ان کے نام پہ بن چکے ہیں، ہزاروں یونیورسٹیاں ان کے نام پہ قربان، اور تعلیم و تربیت میں اس صدی کا سب سے اونچا نام۔ لیکن بتائیں کہ کون سے اسکول میں گئے تھے؟ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ اسکولوں کی تعلیم مہنگی ہے اور اسکولوں میں پڑھانا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ کہاں گئے؟ مدرسہ، گھر کا مدرسہ کہاں گیا؟ ماں باپ کی تربیت کا انداز کہاں گم ہو گیا؟ ماں باپ جو بچوں کو تربیت دیا کرتے تھے، ہمارے بزرگ جو عورتیں جو تربیت دیا کرتی تھیں، وہ کردار کہاں چلا گیا؟ اتنا طے ہے کہ یہ بچہ ماں کی گود میں، باپ کی گود میں امانت الہیہ ہے، اس کی صحیح تربیت دینا، اس کو صحیح تربیت پہنچانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ پہلے سوچا ہوتا کہ اولاد ہوگی، پہلے سوچا ہوتا کہ بچہ دنیا میں آئے گا، پھر اسے کیسے پڑھائیں گے؟ جی حادثے کی بنیاد پر تو اولادیں نہیں ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ اللہ نے امانت سونپی ہے، اس کو صحیح انداز سے آگے بڑھانا ہے، تعلیم و تربیت۔ البتہ میں جس آبادی میں خطاب کر رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضری دے رہا ہوں، آپ کی زیارت سے شرف یاب ہو رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ آبادی پورے پاکستان کی شیعہ بڑی آبادیوں میں سے ایک آبادی ہے، اور اپنے آپ کو صحت یاب کرنے کے لیے یہ جملے بہت زیادہ استعمال ہم کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا قم ہے، ایک ایران کی سی وادی ہے، ایک سرزمین نجف جیسا ماحول ہے، یہاں سینکڑوں علماء رہتے ہیں، یہاں دسیوں مدرسے ہیں، یہاں دسیوں جو ہے وہ امام بارگاہ اور مساجد ہیں، اور الحمدللہ یہاں کا بڑا اچھا ماحول ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ تو اپنے آپ کو صحت یاب کرنے کے لیے بڑے اچھے جملے ہیں، لیکن جو یہاں کے مسائل ہیں وہ کہاں سے بیان ہوں گے؟ وہ کون بیان کرے گا؟ تعلیمی اداروں کا کیا حال ہے؟ خمس کی رقم سے بننے والے اسکول کیا اس لیے ہیں کہ ان میں جنسی اصول پڑھائے جائیں؟ کیا مال امام سے بننے والی عمارتیں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ وہاں بچوں کو وہ تعلیم دی جائے جو تعلیم کے نام پر دھبا ہے، تعلیم کے نام پر ذہن کیا اغوا گری ہے، کردار کو بگاڑنے کا پیش خیمہ ہے، آئندہ اور مستقبل بگاڑنے کا ذریعہ ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، ذمہ داروں سے مخاطب ہوں جو شہر میں اس آبادی میں رہتے ہیں اور اس آبادی سے متعلق شہر میں رہتے ہیں، دوسرے علاقوں میں رہتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ایسے چہرے۔ اس آبادی پر اگر تھوڑی سی توجہ اور بہتر کر لی جائے آپ کی ہماری جانب سے تو یہ آبادی ایک بہترین سرمایہ ہے ملت جعفریہ کا۔ اور اس سے بالا تر بات کروں عزیزان گرامی، اگر اس آبادی پر کچھ اہتمام بڑھا دیا جائے تو امام کا ایک بہتر لشکر یہاں سے بن سکتا ہے، امام کی بہترین معاونین کی ایک آبادی قرار پا سکتی ہے یہ آبادی۔ تعلیم کی ذمہ داری ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اسکول کے حوالے کر دینا کافی نہیں ہے۔ کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا دیا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو ان اسکولوں میں؟ کیا اخلاقی اصول، اخلاقی اقدار اسکولوں میں پامال تو نہیں ہو رہے؟ کیوں بھول جاتے ہیں
بچوں کو جمع کروا کے کہ اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی. جائیے ذمہ داروں سے بات کیجیے. تعلیم کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے. ماں باپ بھی اگر استاد کے حوالے اپنے بچوں کو کر رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ماں باپ نے اپنی ذمہ داری کسی اور کے کاندھے پہ ڈال دی ہے. توجہ چاہوں گا. ماں کی گود، باپ کی آغوش یہ ایک پناہ گاہ ہے جو پروردگار عالم نے قرار دی ہے. ماں باپ کا وجود بہت عظیم وجود ہے. حضرت ابو طالب کی فضیلت پڑھتے ہوئے تمہید لے رہا ہوں. عزیزان گرامی، اللہ نے ماں باپ کا مقام اتنا بلند رکھا ہے کہ اپنی عبادت کے بعد اگر کسی کو قابل ذکر جانا ہے تو وہ ماں باپ کو جانا ہے. اللہ اپنا ذکر کرتا ہے اور اس کے فوراً بعد اگر کسی کو قابل ذکر جانتا ہے تو وہ والدین ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. فوراً کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ، اے میرے حبیب اگر تمہارے قریب، تمہارے سامنے، تمہارے پیش نظر، تمہاری زندگی میں احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو فلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی مت کہنا. ولا تنہرہما، انہیں جھڑک کر نہیں بات کرنا. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے جب بھی بات کرنا دھیمے اور پیارے میٹھے لہجے میں بات کرنا. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور جب بھی ان سے بات کرو اور ان کے سامنے حاضری دو تو اپنے شانوں کو ایسے جھکاؤ جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے. یہ لب و لہجہ قرآن مجید والدین کی عظمت میں ارشاد فرما رہا ہے. اللہ اس لب و لہجے میں بات کر رہا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. یہ آیت نبی پر اتری ہے اور کاف ضمیر مخاطب کی ضمیر ہے اس کے اندر. عندک الکبر، تمہارے سامنے اگر ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو اف مت کہنا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نبی کے کون سے ماں باپ تھے جو نبی کے سامنے بوڑھے ہوئے؟ نہ حضرت آمنہ ہے، نہ حضرت عبداللہ ہے، یہ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ حضرت فاطمہ بنت اسد نہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب ہیں جن کی عظمت اور احترام کے لیے حضرت اہدیت حضرت نبی مکرم سے خطاب کر رہا ہے. اور ایسا ہی ہوا اسی لب لہجے میں جس لب و لہجے میں حضرت اہدیت نے، اللہ نے نبی کو حکم دیا ہے کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. تو جب نبی مکرم نے حضرت ابو طالب کا جنازہ دیکھا تو آپ نے یہی جملے ارشاد فرمائے، اللہم غفرہ، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. یا اے چچا، لقد ربیتنی صغیرا وکفلتنی یتیما، اے میرے چچا آپ نے میری بہترین تربیت کی ہے اور یتیمی میں بہترین سہارا بنے. وہی لہجہ جو قرآن مجید میں ماں باپ کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہی حضرت ابو طالب کے لیے نبی مکرم استعمال فرما رہے ہیں. یہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی میت پہ کیا فرمایا؟ حضرت فاطمہ بنت اسد کی میت پہ فرمایا کہ انہا بمنزلت امی، یہ میری ماں کی منزلت پر تھی. میری ماں نے بچپنے میں مجھے چھوڑ دیا تھا، اس دنیا سے چلی گئی تھی. یہ فاطمہ بنت اسد تھیں جنہوں نے مجھے پالا. اور عزیزان گرامی، ان دونوں ہستیوں نے سرکار دو جہاں کو جس انداز سے پرورش کی ہے وہ قابل ذکر ہے تاریخ کے صفحات کے اوپر. جب حضرت رسالت مآب کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت فاطمہ بنت اسد آ کر حضرت ابو طالب کو خوشخبری سناتی ہیں. جی کہتی ہیں کہ اللہ نے عبداللہ کے ہاں آمنہ کی گود میں ایک حسین ترین بچہ دیا ہے. اچھا آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو ایک جملہ کہوں. عزیزان گرامی، خوشی کی خبر اگر سنائی جائے تو کریم عطا کرتا ہے. خوشی کے موقع پر کریم کا دستور ہے کہ وہ عطا کرتا ہے. جناب ابو طالب سے آ کے جب جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا نا کہ آمنہ کی گود میں ایک چاند سا بچہ آیا ہے، خوبصورت اور حسین بچہ آیا ہے، تو حضرت ابو طالب نے اپنی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو مجدہ دیا ہے، انعام دیا ہے. خوشخبری پر ان کو اس کا رد عمل اور اس کا انعام دیا ہے. انعام کیا دیا ہے؟ تم نے اچھی خبر سنائی ہے، ہم بھی تمہیں ایک اچھی خبر سنا دیتے ہیں. اے فاطمہ بنت اسد، 30 سال کے بعد تمہاری گود میں اس کا وصی آنے والا ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر. اب ذرا زحمت فرمائے تھوڑا سا آگے آنے کے لیے، تھوڑا سا آگے آ جائیے، تھوڑا سا آگے آ جائیے.
ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آئیے. توجہ میری طرف ہے. بہت خوش ہوئے تھے حضرت ابو طالب سرکار کی ولادت کے موقع پر, بہت خوش ہوئے تھے حضرت ابو طالب. اچھا, ہمارے بھائیوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جب ایک بات لکھی ہے کہ جب حضرت رسالت مآب کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی ایک کنیز تھی. توجہ میری طرف ہے. ابو لہب کی ایک کنیز تھی جس کا نام صوبیہ لکھا ہے. صوبیہ دوڑتی ہوئی آئی اور ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ عبداللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, آمنہ کی گود میں ایک بچہ آ گیا ہے. تو ابو لہب نے اپنے ہاتھ کے اشارہ کرتے ہوئے کہا میں نے اس خوشخبری پہ تجھے آزاد کر دیا. تو سارے مفتیوں نے لکھا ہے, بڑے بڑے لوگوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ابو لہب کا پورا بدن دوزخ میں جلے گا, یہ ہاتھ نہیں جلے گا جس ہاتھ سے نبی کی آمد کی خبر سن کے اس نے کنیز کو آزاد کر دیا تھا. آپ نے غور فرمایا, ابو لہب کا سارا بدن جلے, ایک ہاتھ کے اشارے سے ہاتھ نہ جلے, اور جس ابو طالب نے پورے وجود سے حمایت کی ہو, جس ابو طالب نے مکمل نبی کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہو. اس سے بالا تر بات کرتا ہوں, آپ کی توجہات اگر میرے ساتھ ہیں. نبی کی ایک حدیث یتیم خانوں پر لکھی ہوئی ہے, ذرا صلوات پڑھیں ذرا نبی اور آل نبی پر. پاکستان کے بہت سارے یتیم خانوں پر نبی کی ایک حدیث لکھی ہوئی ہے, اور حدیث یہ ہے کہ میں نبی وکافل الیتیم, میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا, یتیم کو پرورش کرنے والا, یتیم کی کفالت کرنے والا. انا وکافل الیتیم کا ہاتین فی الجنہ, جیسے یہ دو انگلیاں ہیں نا ایسے جنت میں ساتھ رہیں گے. اللہ اکبر. اگر دنیا کے یتیموں کو کوئی پرورش دے پالے تو نبی کے ساتھ ایسے ہوگا, اور جو خود نبی کو پالے وہ ابو طالب جنت میں کہاں ہوں گے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. مکمل حضرت ابو طالب نے اپنے آپ کو وقف رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے. ہم نے عشرے کا موضوع بھی اس گفتگو کو اس لیے قرار دیا کہ ایک نہیں دسیوں حدیثیں ہیں کہ جب نبی کے سامنے ابو طالب کا ذکر آتا تھا, نبی سارے ذکر چھوڑ دیتے تھے اور ابو طالب کا ذکر سنتے تھے. رضایت پیغمبر کا سبب ہے, خوشنودی نبی کا سبب ہے ذکر حضرت ابو طالب. اور قصداً اسے ذکر کا عنوان, اس خطابت کا عنوان اس لیے قرار دیا کہ ہمارے اداروں میں مسلسل ایک سرد جنگ جاری ہے. عزیزان گرامی, ایک سرد جنگ جاری ہے. جس معاشرے کے اندر محسن کشی ہوتی ہو, توجہ چاہوں گا, جس معاشرے کے اندر احسان کرنے والوں کو فراموش ہی نہیں بلکہ ان کے احسانات کا بدلہ منفی انداز سے دیا جاتا ہو, جس معاشرے میں, جس ملک کے تعلیمی اداروں میں اساتذہ, پروفیسر اور لیکچرار حضرت ابو طالب کی توہین قصداً کرتے ہوں. میں نے ایک جملہ کہا تھا گزشتہ مجلس میں کہ ہو نہیں سکتا کوئی اسلامیات پڑھے اور شیب ابی طالب کو نہ پڑھے. ایسا حضرت ابو طالب نے اسلامیات پر اپنے آپ کو حاکم رکھا ہے کہ اسلامیات اور شیب ابو طالب دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. کوئی دین پڑھنا چاہتا ہے تو ابو طالب کو ضرور پڑھے گا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. لیکن قصداً جب حضرت ابو طالب کا اور شیب ابی طالب کا ذکر آتا ہے تو قصداً توہین کی جاتی ہے حضرت ابو طالب کی. جملہ دے رہا ہوں, جس ملک کے تعلیمی اداروں میں محسن کشی کی جاتی ہو وہاں تعلیم حاصل کرنے والے امن پھیلانے والے نہیں ہو سکتے, دہشت گرد بن سکتے ہیں. لہذا صرف داڑھیوں والے لوگ نہیں, صرف پگڑیوں والے لوگ دہشت گرد نہیں ہیں اس ملک میں. اس ملک میں پچھلے دنوں کئی واقعات گزرے ہیں جو یونیورسٹی کے جوانوں نے یہ کام کیا ہے. قتل میں اور دہشت گردی میں اور خودکشی میں اور لوگوں کو قتل کرنے میں کالج اور یونیورسٹی کا بھی کردار ماشاءاللہ ہے. توجہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تعلیمی اداروں میں محسن کشی کا پیغام دیا جا رہا ہے, تعلیمی اداروں میں دہشت گردی کا پیغام دیا جا رہا ہے, شدت پسندی تعلیمی اداروں پر حاکم ہے, جذباتیت, غیظ و غضب جو معرفت کے بغیر ہو وہ دہشت گردی کا سامان فراہم کرتا ہے. بہت خوش ہوتے ہیں. لہذا جب حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا کیسے ولادت ہو گئی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرے
پدر بزرگوار تک خبر پہنچائی جائے۔ حضرت عبد المطلب تک خبر پہنچی، دونوں بابا اور بیٹے اس بچے کو دیکھنے کے لیے آ گئے، اور ادھر حضرت ابو طالب نے اعلان کر دیا کہ 3 دن تک جتنے بھی رستے، توجہ میری طرف ہو، جتنے بھی رستے مکے میں داخل ہوتے ہیں اور مکے سے خارج ہوتے ہیں جو رستے، ان سارے رستوں پر 3 دن تک اونٹ نہر کیے جائیں گے۔ جو بھی مکے میں داخل ہوگا اس بچے کی آمد کی وجہ سے ہماری طرف سے مہمان ہوگا، اور پورے مکے میں حتیٰ استبلوں میں اور جانور پالنے کی جگہوں پر جس جس گھر میں جانور بھی تھے تو اعلان تھا کہ جانوروں کی غذا بھی ابو طالب کی طرف سے ہوگی۔ 3 دن تک حضرت ابو طالب کی طرف سے پورے مکے کو غذا دی گئی، اس لیے کہ ان کا بھتیجا نہیں رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور پھر جب لا کر دیا حضرت عبد المطلب کی گود میں تو آپ نے اس چاند سے بچے کو دیکھنے کے بعد آواز دی، ابو طالب، توجہ چاہوں گا، ابو طالب اس بچے کا نام کیا رکھیں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب حضرت نبی مکرم کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ تو بے ساختہ حضرت ابو طالب نے ایک جملہ کہا، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، بے ساختہ حضرت ابو طالب نے ایک جملہ فرمایا، جسے قمر حرم حسین کہے اسے محمد کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، آپ کے توسط سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، احمد نام حضرت ابو طالب نے رکھا ہے، مصطفیٰ نام حضرت ابو طالب نے رکھا ہے، محمد نام حضرت ابو طالب نے رکھا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ اگر کوئی نام کافر ماں باپ رکھیں تو نام تبدیل کروایا جاتا ہے۔ اگر کسی میں دم ہے تو محمد نام ہٹا کر دکھاؤ، ابو طالب نے نام رکھا ہے۔ اور اتنا اچھا لگا نام اللہ کو کہ پورا سورہ محمد کے نام پہ نازل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ احمد نام رکھتے ہوئے فرمانے لگے، جب پوچھا عبد المطلب نے بیٹا احمد نام کیوں رکھ رہے ہو، شعر کہہ دیا حضرت ابو طالب نے، نبی کی آمد پر پورا قصیدہ کہہ دیا، حضرت کی آمد پر پورا قصیدہ کہا، اس میں لفظ احمد استعمال کیا۔ کیا تم نے اس بچے کا نام، ہم نے تو طے کر دیا تھا محمد، تم نے آج ایک شعر کہہ دیا اس کے اوپر، اس کا نام احمد رکھ دیا۔ کہنے لگے بابا آسمانوں پر اسے احمد کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، حضرت عیسیٰ قرآن مجید بعد میں نازل ہوگا، ابھی قرآن نازل تو تب ہوگا نا جب نبوی اعلان نبوت فرمائیں گے۔ اب یہ قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن نازل ہوگا تو حضرت عیسیٰ کا یہ فقرہ قرآن کی آیت بن کر سامنے آئے گا کہ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں آئندہ آنے والے ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ یہ سرکار اپنی جوانی میں فرمائیں گے کہ مجھے آسمانوں پر احمد پکارا جاتا ہے۔ یہ ابو طالب کو کیسے پتا کہ احمد پکارا جاتا ہے؟ سوائے اس کے کہ ابو طالب کا تعلق آسمان سے جڑا ہوا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مصطفیٰ نام بھی حضرت ابو طالب نے رکھا ہے۔ تھک کر نہیں سن رہے نا آپ مجھے؟ رات کے اس پہر میں آپ کو ذرا زیادہ توجہ کی ضرورت، مجھے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ نام بھی سرکار نے رکھا ہے، حضرت ابو طالب نے رکھا ہے۔ غلامان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، ابو طالب کی توہین کرتے ہیں۔ کس نے رکھا ہے یہ مصطفیٰ نام؟ اقبال کے 2 مصرے بڑے اچھے ہیں، کہتے ہیں کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است۔ مصطفیٰ، مصطفیٰ یہ حضرت ابو طالب کا رکھا نام ہے۔ احمد ابو طالب، محمد ابو طالب۔ اچھا میرے بچے اور جوان ذرا توجہ چاہوں گا ان سے، احمد، محمد، محمود، حمد، یہ سب ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ حمد، اللہ کے ناموں میں ایک نام محمود ہے یا نہیں؟ تھوڑی سی گردن ہلائیے۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام محمود ہے، سرکار کا نام ہے محمد، سرکار کا نام ہے احمد۔ احمد کہتے ہیں، توجہ چاہوں گا، احمد کہتے ہیں حمد کرنے والے کو، جی۔ محمود کہتے ہیں جس کی حمد ہوتی ہو، محمد کہتے ہیں جس کی حمد زیادہ ہوتی ہو۔ تھکے تو نہیں ہے نا آپ حضرات؟ احمد کہتے ہیں یا علی، احمد کہتے ہیں حمد کرنے والے کو، محمود کہتے ہیں جس کی حمد ہوتی ہو، اور محمد کہتے ہیں جس کی زیادہ حمد ہوتی ہو۔ یعنی اللہ کا نام ہے جس کی حمد ہوتی ہو، نبی کا نام ہے جس کی زیادہ حمد ہوتی ہو۔ ارے بھائی جب نبی حمد کریں گے
تو محمود کہلائے گا. جب محمود حمد کرے گا تو کیا کہلائے گا؟ محمد کہلائے گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. جب اللہ تعریف کرے گا تو اس کو محمد پکارا جائے گا. اتنا حسین نام رکھا ہے ان ہستیوں نے کہ اب قیامت تک سرکار کا نام بغیر وضو کے ہاتھ ہی نہیں لگایا جا سکتا. محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. محمد. عزیزان گرامی، حضرت ابو طالب کے وجود بابرکت میں عظیم پہلو یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں رکھا. اپنے علی سے زیادہ پسند کیا، اپنے علی سے زیادہ چاہا، علی کو قربان کر دیا اپنے محمد کے اوپر. ساری زندگی علی ابن ابی طالب کو نبی کے سائے کی طرح نبی کے ساتھ رکھا. اور قرآن مجید میں جو نام حضرت ابو طالب نے پہلے ہی نبیوں کے نظم کر دیے تھے، اللہ نے انہی ناموں کو قرآن میں نازل کیا ہے. جتنے نام 24 نام قرآن میں ہیں نا نبیوں کے، یہ وہ سارے وہی نام ہیں جو حضرت ابو طالب نے قرآن نازل ہونے سے پہلے اپنے اشعار میں نظم کر دیا تھا. ابو طالب کا مقام اگر تلاش کرنا ہے تو انہیں صف انبیاء میں دیکھنا ہوگا. انبیاء کرام حجت خدا کی صف میں انہیں دیکھنا ہوگا. ادب اور فصاحت و بلاغت سے تعلق رکھنے والوں کی بڑی ذمہ داریاں بنتی ہیں، بڑے فریضے بنتے ہیں صاحبان ادب کے. بڑا مقام ہے صاحبان ادب کا عزیزان گرامی، اس لیے کہ وہ اپنے ادب کے ذریعے سے، اپنے اشعار کے ذریعے سے معاشرے کے اندر اقدار اور تہذیب کو تثبیت کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں. اگر کوئی ادیب ہو اور وہ معاشرے کے اندر اس طرح پھیلا رہا ہو تو وہ ادیب نہیں ہے، اور اگر کوئی معاشرے کے اندر چین اور سکون کو حاکم کر رہا ہو تو وہ ادیب واقعی ہے. ائمہ اہل بیت کے ہاں دستور رہا ہے، حتیٰ ائمہ کے ہاں دستور رہا ہے. مولا علی فرما رہے ہیں اعلموا اشعار ابی طالب، اپنے بچوں کو ابو طالب کے اشعار حفظ کروایا کرو، اس لیے کہ اس میں دین پایا جاتا ہے. خود دیوان حضرت ابو طالب ایک صحیفے سے کم نہیں ہے. 20 سے زیادہ قرآن مجید کی آیات ہیں جو ابو طالب نے پہلے نظم کر دی ہیں، اللہ نے قرآن میں انہیں بعد میں نازل کیا ہے. ان عظمتوں کو کیا کہیں گے؟ 20 سے زیادہ اسلامی حادثات اور واقعات اسلامی تاریخ کے ہیں، جنگیں ہیں، کامیابیاں ہیں، واقعات ہیں جو حضرت ابو طالب نے پہلے سے ہی بیان کر دی تھی کہ یہ ہونے جا رہا ہے. مثلا یہی فرمایا، اے فاطمہ بنت اسد، تمہاری گود میں 30 سال کے بعد اس کا وصی آئے گا جو اس کا جانشین ہوگا، جو اس کی حمایت کرے گا. بس عزیزان گرامی، حضرت ابو طالب کی زندگی کا عظیم پہلو یہ ہے کہ آپ نے دین مبین اسلام کی تصدیق کی ہے. ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت ابو طالب نے نبی مکرم سے ارشاد فرمایا تھا ایک مرحلے پر کہ وہی کہہ دو کہ جو تمہارے رب نے کہا ہے، لِأَنَّكَ صَادِقٌ مُصَدَّقٌ. اے میرے حبیب، اے میرے بچے، اے میرے فرزند، اے میرے سید، اے میرے مولا، وہی کہو جو تمہارے رب نے کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم صادق بھی ہو، مصدق بھی ہو. میں بہت غور کر رہا تھا اس حدیث کے اوپر، اس فرمان کے اوپر حضرت ابو طالب کے کہ یہ اعراب کہیں غلط تو نہیں ڈل گیا، صادق اور مصدق تو نہیں ہے. اس لیے کہ مصدق کا لفظ بھی ٹھیک ہے اور مصدق کا لفظ بھی ٹھیک ہے. ناموں میں مصدق کا لفظ بھی ٹھیک ہے اور مصدق کا بھی ٹھیک ہے. تو میں نے اپنے ایک استاد سے، اپنے ایک بہتر جاننے والے سے مشورہ کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں، کہا تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا دماغ کیا کہتا ہے. میں نے کہا جب صادق کہہ دیا تو پھر مصدق نہیں کہیں گے، مصدق کہیں گے. مولانا ایسا ہی ہے. اس لیے کہ صادق تصدیق کرنے والے کو کہتے ہیں، مصدق بھی تصدیق کرنے والے کو کہتے ہیں. اب حضرت ابو طالب یہ نہیں فرما رہے کہ تم صادق بھی ہو، تصدیق کرنے والے بھی ہو، تصدیق کرنے والے بھی ہو. حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں تم تصدیق کرنے والے بھی ہو، تصدیق شدہ بھی ہو. تم لوگوں کی اور دین کی اور اقدار و تہذیب کی تصدیق کرنے والے بھی ہو، اور تمہاری بھی تصدیق ہو چکی ہے. عزیزان گرامی، ابو طالب کو کلمہ تلاش مت کرو، ابو طالب کہتے ہی اسے جو نبی کی تصدیق کرتا ہو. نبوت. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.
کیسے طے کرو گے کہ نبی مکرم کی زندگی کے اندر کس نے نبی کی رسالت کی تصدیق کی ہے؟ نبی کی رسالت کی تصدیق کرنے والے کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ مصدق اللہ اکبر، کلمہ نہیں پڑھا۔ کلمہ نہیں پڑھا یا تم نے نہیں سنا؟ کہ صاحب کلمہ نہیں، ہم نے نہیں سنا کلمہ، کسی نے نہیں سنا کلمہ پڑھتے ہوئے، تو تم معیار کب ہو بھائی؟ اپنے مزاج سے ہٹ کر ایک اشارے میں ایک روایت سنا رہا ہوں، بہت ساری باتیں چھوڑی ہیں ہم نے۔ ایک بڑی شخصیت ہے تاریخ اسلام میں، نبی کی رحلت کے فوراً بعد آنے والی شخصیات میں، آخری ایام میں 100 سال سے زیادہ ان کے ابا کو ہو گئے تھے، وہ اپنے ابا کو لے کر آئے کہ آؤ اور نبی کا کلمہ پڑھ لو۔ تو سرکار دو جہاں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، جب آپ کو آتے ہوئے دیکھا، ان کے ہاتھوں میں راشا تھا، برہپا اور بزرگی تھی۔ حضرت نے فرمایا کیوں انہیں زحمت دی ہے، کیوں لے کر آئے ہو؟ کہنے لگے ان کا انتقال، دنیا سے وصال، دنیا سے رخصتی قریب ہے، میں نے ان کو بہت سمجھایا اور یہ مان گئے ہیں، کلمہ پڑھنے آئے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا انہیں کیوں زحمت دی؟ حضرت نے تلقین فرمائی، انہوں نے کلمہ پڑھا، تو یہ کہتے ہوئے لوٹے کہ میرے بابا سے اچھا کلمہ تو علی کے بابا کا ہے۔ میں نہیں جانا چاہتا ہوں ان روایات کی طرف، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ لیکن اتنا طے ہے کہ حضرت ابو طالب کے کلمے کے اوپر تبصرہ کرنے والے عزیزان گرامی، نبی کو رسول کہہ کر حضرت ابو طالب نے 25 شعروں میں یاد کیا ہے۔ 25 شعر حضرت ابو طالب کے دیوان میں موجود ہیں، جس میں محمد کے ساتھ رسول لگا ہوا ہے۔ کلمہ کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ محمد رسول اللہ نا، اور کلمہ کیا ہوتا ہے؟ اور کلمہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ انہوں نے نہیں سنا تو یہ معیار کب ہے؟ یہ بہت پرانا دستور ہے لوگوں کا بھائی، اپنی کمزوریاں کسی اور پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے نہیں سنا تو کہہ رہے ہیں صاحب انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ حضرت ابو طالب کے کلمے کی کیا بات؟ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، میں ایک سوال کر رہا ہوں، کسی کے پاس کوئی تصدیق نامہ ہے مولانا کا کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ بھائی تھوڑا سا گردن ہلا دیجئے۔ کسی ایک کے پاس تحریر ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اللہ کا، نبی کا؟ کسی کے پاس تحریر نہیں ہے۔ جو پیدائشی مسلمان ہے اسے تحریر کی ضرورت ہے؟ جو نبیوں کی تصدیق کرتا ہو اسے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کلمہ کی مجسم ہوا کرتا ہے، مجسم کلمہ ہوا کرتا ہے، وہ جس کی تائید کر دے۔ وہ جس کی تائید کر دے وہی صداقت کا عنوان پائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ فضائل کے باب میں ایک اور نقطہ لے لیجئے، جب حضرت ابو طالب کی رحلت ہوئی، مولا کائنات کو بلایا، علی میں تمہیں ذمہ داری دیتا ہوں، ان کو غسل، حنوط اور کفن اور تدفین کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ عزیزان گرامی، معصوم کا جنازہ معصوم کے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکتا، توجہ ہے؟ یوں تو چہاردہ معصومین منصوص من اللہ معصوم ہیں، لیکن اگر صحابہ کرام میں کسی ایک صحابی کو منا اہل البیت کہہ دیا جائے تو وہ عصمت صغریٰ پر تو فائز ہوتا ہے، لہٰذا علی اعجاز سے جائیں گے سلمان کو دفنانے کے لیے۔ جی ایسے ہی حضرت ابو طالب کا مقام ہے، ابو طالب علیہ السلام کو سوائے محمد اور علی کے کوئی دفنا نہیں سکتا، اس لیے کہ عصمت صغریٰ پر فائز ہستی ہے۔ اور پھر جنازے کے اندر شریک ہیں، اللہم اغفر ہو، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، لقد ربیتنی صغیرا وکفلتنی یتیما، انہوں نے بچپنے میں میری تربیت کی اور یتیمی میں مجھے سہارا دیا۔ کہنے لگے نماز جنازہ تو نہیں پڑھی حضرت ابو طالب کی؟ تاریخ سے ناآشنا لوگوں سے کیا کہیے، انہیں یہ نہیں پتا کہ نماز جنازہ 2 ہجری میں واجب ہوئی ہے اور حضرت ابو طالب کی رحلت ہو رہی ہے ہجرت سے پہلے۔ تم جنہیں بھی چڑھانا چاہو کیا وہ چڑھ جائیں گے؟ اور جنہیں تم اتارنا چاہو وہ اتر جائیں گے؟ جن کو اللہ عظمت عطا کرے گا تم ان کا کچھ نہیں کر سکتے، اور جنہیں تم عظمت دو گے اور اللہ نہیں چاہے گا تو ان کی قبر کا بھی پتہ نہیں ملے گا۔ ہو جائے 2 ہجری میں نماز جنازہ واجب ہو رہی ہے، حضرت ابو طالب ہی کی نہیں، حضرت ختیجہ کی بھی نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ توجہ کی؟ حضرت ختیجہ کی بھی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ نماز جنازہ شریعت میں تھی ہی نہیں۔ نماز جنازہ میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ نماز جنازہ میں دعائے مغفرت کی جاتی ہے، وہ نبی مکرم مسلسل کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر میں خود لیٹ کر قبر سے کہہ رہے خبردار اس نے مجھے ماں بن کے پالا ہے،
اور حضرت ابو طالب کے جنازے میں مسلسل گریہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، پیروں میں جوتیاں نہیں ہیں، ابا دوش پر نہیں ہے، گریبان چاک ہے، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، جاری ہو رہے ہیں۔ یہ مغفرت کا سامان نہیں ہے؟ یہ نماز جنازہ کی تصویر نہیں ہے؟ کیوں ہم اس موضوع پر زیادہ شدت کا اظہار کر رہے ہیں؟ یہ سرد جنگ ہے جو شام سے شروع ہوئی ہے۔ کوئی چیز نہیں ملی انہیں اہل بیت کے خلاف بولنے کے لیے، اہل بیت کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکے۔ ایک سرد جنگ شروع کی میرے مولا علی کو ذہنی اذیت پہنچانے کے لیے، اہل بیت کو ذہنی اذیتیں پہنچانے کے لیے، اور اسلامی مملکت کے مختلف شہروں میں ایک ایک فرد کو گھوڑے پر بٹھا کر بھیج دیا کہ تم 10 دن وہاں رکو گے، تم 1 ہفتہ وہاں رکو گے، جہاں بیٹھو گے یہ بات کرو گے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اور یہ موضوع بحث بنا کر آ جاؤ گے اس علاقے کے اندر۔ جب میرے مولا علی کو معلوم ہوا کہ یہ ہو رہا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ زور بازو کی بنیاد پر اور کردار کی بنیاد پر میرا مقابلہ نہیں کر پایا، یہ مجھے ذہنی اذیت دینا چاہتا ہے۔ لہذا ائمہ اہل بیت نے حضرت ابو طالب کی عظمت میں عظیم ترین جملے ارشاد فرمائے۔ سن لیجئے جناب امام ششم فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، اللہ اکبر، اور ایمان ابو طالب کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ساری کائنات کے مسلمانوں کے ایمان سے زیادہ وزنی ابو طالب کا ایمان ہے۔ جس انداز سے حضرت ابو طالب نبی مکرم کی تربیت کر رہے ہیں، آپ نے البتہ پچھلی مجلسوں میں تو یہ ثابت کیا ہے کہ آپ دیر ہونے کو کوئی محسوس نہیں کرتے، اور جب میں اپنا مضمون شروع کرنے لگتا ہوں تو میرا پون گھنٹہ تو گزر چکا ہوتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے کچھ اصول مرتب کیے ہیں، حضرت ابو طالب نے شریعت کے کچھ اصول مرتب کیے ہیں۔ کچھ ایسے اصول ہیں جو حضرت ابو طالب نے عزیزوں کہہ دیا تو وہ شریعت کا حصہ ہو گیا، کم بات نہیں ہے یہ۔ حضرت ابو طالب نے جو اصول بنا دیا، اللہ نے اسے شریعت میں نبی کے اوپر نازل کر کے کہا یہی ابو طالب والا اصول چلے گا۔ بھائی پاکستان کا آئین کس نے بنایا؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بڑا نام ہوتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کو آئین دیا، 73 کا آئین موضوع گفتگو ہے نا۔ بڑا کارنامہ ہے سیاسی دنیا میں ان لوگوں کا جنہوں نے 73 کا آئین دیا، بڑا کارنامہ ہے جنہوں نے قرارداد پاکستان منظور کی، بڑا کارنامہ ہے جنہوں نے مسلم لیگ کے فلاں اجلاس کے اندر فلاں قرارداد کو منظور کروایا۔ جی پاکستان کی تاریخ میں ان اہم ترین فیصلوں کو پاکستان کی تاریخ سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا نا۔ اسلام کی تاریخ میں اور شریعت محمدیہ میں ابو طالب کے فیصلوں کو شریعت سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو ابو طالب کہہ دیں گے اللہ اسے شریعت بنا دے گا۔ تم ابھی کلمہ ڈھونڈ رہے ہو کہ کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، ابو طالب کا درجہ تو اس بلندی پر ہے کہ ان کے دیے ہوئے اصول شریعت بنتے ہیں۔ فقہ اہل بیت شریعت محمدیہ میں ایک مسئلہ ہے قسامہ کا مسئلہ۔ تھکے تو نہیں ہے نا آپ حضرات؟ قسامہ 50 مہم ترین معتبر ترین لوگ اگر کسی کی گواہی میں قسم کھا لیں تو فیصلہ قسم کی بنیاد پر ہوگا۔ ایک بہت بڑا تاجر ہے جو مکے کا رہنے والا ہے، وہ تجارت کے سفر پر اپنے کاروان کو لے کے نکلتا ہے، اسے چند مزدوروں کی ضرورت ہے جو سفر تجارت میں اس کی مدد کریں۔ کہا صاحب اتنی تنخواہ دوں گا، میرے سفر میں میرے ساتھ چلو، میرے سامان کو سنبھالنا، اسے فروخت کروانا، اسے اتارنا، لادنا، چڑھانا، جو بھی سفر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو ایک فرد جو بنی ہاشم میں سے تھا وہ حضرت ابو طالب کی خدمت میں آیا کہ میں تو ہی دست ہوں، میرے ہاتھ خالی ہیں، میرا مال میرا قلیل ہے، عیال میرے زیادہ ہیں، یہ مجھے ایک روزگار مل رہا ہے، آپ فرماتے ہیں، آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اس کے ہاں نوکری کر لوں؟ حضرت نے اس کو اجازت دی تھی۔ یہ اس سفر میں حضرت
ابو طالب کی اجازت کے بعد گیا۔ سفر تجارت میں کسی مرحلے پر ایک جگہ پر کاروان رکا ہوا تھا، اور ساتھ اس کاروان کے ایک اور کاروان ٹھہرا ہوا تھا۔ ان کا کاروان بھی ٹھہرا ہوا ہے، توجہ چاہوں گا، اور ایک اور کاروان تجارت ہے وہ بھی ٹھہرا ہوا ہے۔ اس کاروان تجارت میں سامان باندھنے کی رسی کم تھی، رسی کی ضرورت تھی۔ وہ شخص اپنے سامان کو محفوظ کرنے کے لیے اس کاروان میں آیا۔ یہ مالک کاروان جو ہے وہ کسی مصروفیت میں ہے، اور اسی فرد سے آ کر ملاقات ہوئی جو بنی ہاشم میں سے تھا، اور حضرت ابو طالب کی اجازت سے اس کاروان تجارتی کاروان میں گیا تھا۔ اس نے کہا جی مجھے رسی کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنا سامان باندھ لوں۔ اس نے جواب دیا جی ہمارے پاس رسیاں تو مکمل جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنی ہیں، مگر ہمارے ایک اونٹ کے عقال کی رسی جو ہے، جو گھٹنے میں رسی باندھی جاتی ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ میں اپنے اونٹ کو کھڑا رکھتا ہوں، باندھے رکھتا ہوں، تاکہ میں اسے نہیں بٹھاؤں گا تاکہ تمہارا سامان ضائع نہ ہو جائے۔ یہ رسی بہلا اس نے دے دی اس کو تاکہ وہ اپنا سامان محفوظ رکھیں۔ میری بات روشن ہے؟ میرے بیان میں کوئی الجھن تو نہیں ہے؟ یہ اپنی رسی انہوں نے دے دی تاکہ تم اپنا سامان باندھ لو۔ اب مالک جب پہنچتا ہے تو عقال کم ہے، اونٹ کے گھٹنے کی رسی کم ہے۔ اس نے کہا یہ رسی کہاں چلی گئی؟ اس اونٹ کو بٹھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا اس کی رسی نہیں ہے، بٹھا نہیں سکوں گا، اس کو کھڑا رکھنا ہوگا جب تک کہ کوئی رسی کا اہتمام ہو جائے۔ کہا کہاں گئی اس کی رسی؟ کہا ہم نے ایک کاروان تھا فلاں جو ٹھہرا ہوا تھا، جو آگے چلا گیا ہے، ہم نے وہ رسی دے دی ان کو۔ یہ بنی ہاشم کا فرد جواب یہ دیتا ہے۔ یہاں تکرار شروع ہوئی، اور تکرار یہاں تک بڑھی کہ اس مالک کاروان نے اس بنی ہاشم کے فرد پر، اس ہاشمی پر ایک ڈنڈا مارا سر پر، جس کی وجہ سے یہ زمین گیر ہو گیا اور اس کی رحلت ہو گئی۔ لیکن جب اس کا دم نکلنے لگا اس ہاشمی کا، تو اس نے ایک مسافر کو گزرتے ہوئے دیکھا جو اس کے قریب آ کر رکا تھا، اور اس کو کہا کہ قریب جب آیا تو اسے کہا کہ تم جب مکے جاؤ تو جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت پوچھنا کہ تم میں ہاشمی کون ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت آواز لگانا کہ تم میں ہاشمی کون ہے۔ کچھ لوگ سامنے آئیں گے تو ان ہاشمیوں سے پوچھنا کہ تم میں ابو طالب کون سا ہے۔ جب ابو طالب سامنے آ جائے تو بتا دینا کہ اس شخص نے مجھے قتل کیا ہے، اس نے میرے سر پہ ڈنڈا مارا، جس کی وجہ سے میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میری رحلت ہو رہی ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ ادھر یہ کاروان پہنچا تو حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ وہ کاروان واپس آ گیا، ہمارا فلاں عزیز کہاں ہے؟ سردار ایسے ہی ہوتے ہیں بھائی، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ فرمایا ہمارا فلاں عزیز کہاں ہے؟ کہنے لگے کہ اس عزیز کے بارے میں پوچھا گیا ہے، وہ رستے میں کسی بیماری کا شکار ہوا اور رستے میں اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے وہیں دفنا دیا اس کو۔ مالک کاروان نے یہ جواب دیا کہ بیمار ہوا تھا، ہم نے وہیں دفنا دیا۔ اب یہ شخص جسے اس شخص نے کہا تھا، اس ہاشمی نے کہا تھا کہ جا کے ایسے کرنا، یہ مکہ پہنچا۔ وہ کاروان آ چکا ہے، کئی دن گزر چکے ہیں، قصہ یہ مشہور ہو گیا کہ وہ بیمار تھا، بیماری سے مر گیا۔ اب یہ مسافر مکے میں پہنچا اور اس نے آواز لگائی کہ تم میں ہاشمی کون ہے؟ تو کئی لوگ طواف کرتے ہوئے ارد گرد سے کھڑے ہوئے لوگ قریب آ گئے، ہم ہاشمی ہیں، ہم ہاشمی ہیں، ہم ہاشمی ہیں۔ 20-25-50 لوگ جمع ہو گئے کہ ہم ہاشمی ہیں۔ کہنے لگے تم میں ابو طالب کون ہے؟ کہ ابو طالب تو ہمارے درمیان نہیں ہے، ہمارا سردار اس وقت فلاں جگہ پر ہے، کہ مجھے تمہارے سردار سے ملنا ہے۔ اچانک شور ہوا کہ ابو طالب حرم میں آ گئے۔ جیسے ہی حضرت ابو طالب کو حرم میں آتے ہوئے دیکھا تو ایک روب طاری تھا، ایک جلالت طاری تھی کہ یہی جو سامنے آ رہے ہیں یہی ابو طالب ہیں۔ وہ فرد قریب گیا، جا کے سلام کہا کہ آپ کا ایک ہاشمی فلاں کاروان میں گیا تھا، آپ کو معلوم ہے وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے ہاں، اس کا مالک لوٹا ہے، اس نے ہمیں بتا دیا کہ وہ بیمار ہوا اور ہم نے اس کو وہیں رحلت کرنے پہ دفنا دیا، رحلت کی وجہ سے دفنا دیا۔ کیا نہیں، وہ اس کی رحلت نہیں ہوئی ہے، وہ قتل ہوا ہے۔ کیا ماجرا کیا ہے؟ سارا ماجرا انہوں نے بتا دیا۔ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ ابو طالب اپنی قوم کا دفاع نہ کرتے؟ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب گئے ہیں اس کے گھر کہ جو میر کاروان تھا، کیا تم نے یہ کہا ہے کہ وہ بیمار ہو کر مر گیا؟ کہنے لگا ہاں ایسا ہی ہے۔ کہ نہیں، جھوٹ بولتے ہو، وہ بیمار ہو کر نہیں مرا، اسے تم نے مارا ہے۔ کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب نے پورا قصہ سنایا کہ ایسے ایسے ایک فرد نے آ کر یہ ہمیں بات بتائی ہے۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہوا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب ادھر ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہوا۔ توجہ چاہوں گا جس نقطے پہ لانا چاہتا تھا۔ حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں ہمارے بندے کو مارا گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہم نے نہیں مارا۔ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا پھر میں ایک قانون قریش کے لیے مرتب کر دیتا ہوں، تمہارے قبیلے کے 50 معتبر لوگ آ کے قسم کھائیں کہ اس نے قتل نہیں کیا تو ہم خون معاف کرنے کو تیار ہیں۔
وہ گیا 50 لوگوں کو ڈھونڈ کر لایا، معتبر لوگوں کو، آ کر انہوں نے قسم کھائی جو بعد میں شریعت میں قسامہ کے نام سے شریعت کا مسئلہ بن گیا کہ اگر علاقے کے 50 لوگ کسی کی گواہی میں قسم کھا لیں تو اس کا خون معاف کر دیا جائے گا، 50 معتبر لوگ اگر قسم کھا لیں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ لیکن جب انہوں نے قسم کھا لی تو ایک جملہ حضرت ابو طالب نے فرمایا، یہ تو ہے شریعت کی ظاہر داری، اور اب جو ابو طالب کہنے جا رہے ہیں یہ ہے ولایت ابو طالب۔ کیا فرمایا حضرت ابو طالب نے؟ فرمایا اگر تم نے جھوٹی قسم کھائی ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں تم میں سے ایک بھی زندہ نہیں رہے گا، تمہیں اثر طبعی سے موت نہیں آئے گی، اثر وضعی سے موت آئے گی۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور ایسا ہی ہوا کہ ایک مرتبہ 1 سال کے اندر طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر یہ 50 آدمی مر گئے، اور فرمایا یہ میری بشارت تھی کہ جو جھوٹ بولے گا اس کو یہ نتیجہ دیکھنا پڑے گا۔ قسامہ تھکے تو نہیں آپ؟ شریعت میں پھر وہ شریعت کا حصہ بن گیا۔ پروردگار عالم نے حضرت ابو طالب کے اس فیصلے کو شریعت کا حصہ بنا دیا۔ پھر ایک لطیف بات آ رہی ہے میرے ذہن میں، سب بسم اللہ نہیں بول رہے۔ مولانا کو صبح کی نماز بھی پڑھانی ہے جی، آپ سب کو پڑھنی ہے بھائی، ایسے ہی ہے نا۔ ہم نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ مجلس ذمہ دار نہیں ہے اگر کسی کی نماز قضا ہو رہی ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے، کوئی زبردستی لایا ہے کہ آپ کو؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں۔ مگر جو بات میں اب اسلامی تعلیمات میں اور اخلاقیات میں اور تہذیب بشریت میں اور تربیت سماج میں حضرت ابو طالب کا ایک عظیم کارنامہ تاریخ میں ثبت ہے، اسے بیان کرنے کے لیے وقت کو تنگ محسوس کر رہا ہوں۔ اگر کل آپ نے یاد دلا دیا، کوئی آواز آ گئی مجھے کہ حضرت ابو طالب نے تہذیب سماج کے لیے، تربیت بشر کے لیے، معاشرے میں رقم کی ترسیل اور رقم کے استعمال کا کیا اصول دیا ہے۔ یہ جو رقم ہے نا، پیسہ ہے، ایسا نہیں کہ جہاں سے آ جائے استعمال کر لو، پوچھو بھی نہیں کہ کہاں سے آیا ہے جی، پوچھو بھی نہیں۔ کل بات ہوگی۔ جعفر بھائی پڑھیں، آگے بڑھے بات۔ جی ہاں، آپ کا شکریہ بھائی، آپ نے میری تھکن دور کر دی جی۔ میں 2 مجلس سے پڑھ کر آ رہا ہوں، 2 مختلف ڈسٹرکوں میں جی، باب العلم سے ڈیفینس سے پھر آپ کے پاس آ رہا ہوں، لیکن آپ کی یہ توجہ، آپ کا یہ شوق، آپ کا یہ طلب علم، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ خانہ کعبہ مسمار ہو گیا شدید بارش کی وجہ سے، خانہ کعبہ منہدم ہو گیا شدید طوفانی بارش کی وجہ سے۔ تاریخ کعبہ جاننے والے اور پڑھنے والے جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کئی مرتبہ منہدم ہوا اور خانہ کعبہ کو کئی مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ جگہ وہی ہے جو حضرت آدم نے جس کی بنیاد رکھی تھی، جگہ تبدیل نہیں ہے۔ جگہ وہی ہے جس کی بنیادوں کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بلند کیا تھا، قواعد بیت کو جو قرآن کہہ رہا ہے، جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، جگہ نہیں تبدیل ہوئی ہے۔ خانہ کعبہ زمین پر وہی جگہ آج بھی ہے جو سب سے پہلے اللہ نے زمین خلق کی، وہی کعبے کی جگہ ہے۔ یہ محترم ترین جگہ، اور ہوائی جہاز میں کیسے نماز پڑھیں اور کس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، یہ شرعی مسئلہ بھی یہاں ضمنی سنتے چلے جائیے کہ ہوائی جہاز میں اور ہوائی سفر میں اگر نماز جماعت، نماز پڑھنے کا موقع ہو اور ضرورت ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو ہمیں اس جانب رخ کر کے نماز پڑھنی ہے جس کی فضا میں کعبہ ہے۔ وہ پوری فضا کعبہ ہے، زمین سے لے کر عرش اس کے اوپر ہے، بالکل روایت کہتی ہے عرش الہی بالکل اس کے اوپر ہے جہاں خانہ کعبہ ہے، اور یہ پوری عرش اور فرش کا جو فضا ہے یہ پورا کعبہ ہے، یہ پورا قبلہ ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔
اس کی جانب رخ کر کے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں گویا ہم خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کئی مرتبہ منہدم ہوا، حضرت ابو طالب کا دور ہے، سرداری قریش حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں ہے، شدید طوفانی بارش کی وجہ سے خانہ کعبہ منہدم۔ اب سرداران قریش، عمائدین قبیلہ جمع ہیں، قریش کے 24 قبیلے ہیں، حضرت ابو طالب بنی ہاشم کے سردار ہیں، اور قریش میں سید کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ 24 کے 24 قبیلے اگر حضرت ابو طالب کو یاد کرتے ہیں تو ابو طالب نہیں کہتے، سید کہتے ہیں۔ جملہ دے دوں عزیزان گرامی، سادات کرام کی عظمت یہ ہے کہ وہ ابو طالب کا نام رکھتے ہیں اپنے اوپر۔ جی اب یہاں پر قبائل کے سردار جمائے کہ کیا کریں خانہ کعبہ کے ساتھ، یہ تو منہدم ہو گیا۔ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ چونکہ یہ عمارت کا مسئلہ ہے، ذہین ترین فرد ہیں تاریخ کے، ذہین ترین تاریخی شخصیت حضرت ابو طالب ہیں، فرمان لگے یہ تعمیر کا مسئلہ ہے، کسی ماہر تعمیر سے مشورہ ہوگا۔ یہ عمارت کا مرحلہ ہے، عمارت کا مسئلہ ہے، کسی ماہر تعمیر، ماہر معمار سے مشورہ ہوگا۔ گفتگو میں آیا کہ صاحب فلاں قبیلے میں فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں پر ایک معمار ہے جو بہت ماہر ہے، جس نے فلاں عمارتیں بنائی ہیں اور اچھے مشورے دیتا ہے، اسے بلا لیا گیا۔ وہ آیا، اس نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو دیکھا، چھت کو دیکھا جو گری ہوئی تھی، ساری جگہوں کو دیکھنے کے بعد آیا، سارے قریش کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہنے لگا کہ یہ خانہ کعبہ اب اس قابل نہیں ہے کہ اس کی گری ہوئی دیواروں پر دیوار اٹھائی جائے، اس لیے کہ اس کی بنیادوں تک پانی جا چکا ہے، اس کی بنیادیں ختم ہو چکی ہیں، اسے بنیادوں سے اٹھانا پڑے گا، یعنی اسے پوری طرح سے منہدم کرنا پڑے گا۔ یہ جو ٹوٹا ہوا تمہیں گرا ہوا خانہ کعبہ دکھائی دے رہا ہے، اسے پوری طرح سے گرانا پڑے گا، اور بنیادوں سے دیواروں کو اٹھانا ہوگا، بنیادوں سے اٹھانا ہوگا اس کی عمارت کو۔ تو کسی نے تلوار نکالی، کسی نے ڈنڈا اٹھایا، کسی نے پتھر اٹھایا، کہنے لگے اس کی مجال کہ خانہ کعبہ کو گرانے کی بات کر رہا ہے، عذاب الہی آ جائے گا اگر ہم نے خانہ کعبہ کو گرایا۔ اور ایک مرتبہ سب اس کی طرف لپکنے لگے اسے مارنے کے لیے، ایک گرجتی ہوئی آواز حضرت ابو طالب کی آئی، خاموش، تم نے اسے بلایا ہے، یہ تمہارا مہمان ہے، یہ اس کی رائے ہے، اگر رائے پہ عمل نہیں کرنا چاہتے تو مہمانداری کی خلاف ورزی نہ کرو۔ آواز آئی، ابو طالب تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے خانہ کعبہ کو گرا دو، اس لیے کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کو گرائے گا تو ابرہہ کے لشکر کے اوپر جیسے ابابیل کا لشکر آیا تھا، ایسے آسمان سے عذاب آ جائے گا۔ اگر ہم نے خانہ کعبہ کو گرایا تو اللہ عذاب نازل کرے گا۔ اب جملہ سنیں حضرت ابو طالب کا، عزیزان گرامی، ایک حدیث آپ سنتے ہیں جو پیغمبر نے بعد میں ارشاد فرمائی ہے، عملی طور پہ ابو طالب نے پہلے کر کے دکھایا ہے۔ کیا فرمایا حضرت ابو طالب نے؟ فرمایا خبردار یہ مت کہو کہ آسمان سے عذاب آئے گا، ان کی نیت خراب تھی، تمہاری نیت اچھی ہے۔ وہ خانہ کعبہ کو گرانا چاہتے تھے، تم بنانا چاہتے ہو۔ الاعمال بالنیات، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ حدیث کتنی اچھی لگ رہی ہے اس مرحلے پر کہ لوگوں کے عمل کا تعلق ان کی نیتوں کے ساتھ ہے۔ تمہاری نیت خانہ کعبہ کو منہدم کرنا تو نہیں ہے، تمہاری نیت تو خانہ کعبہ کو بنانا ہے، تعمیر کرنا ہے، خدمت کرنا ہے۔ یہ دلیل حضرت ابو طالب کی اتنی وزنی تھی کہ اعلان ہوا کہ ٹھیک ہے جی، جو جیسے یہ کہتا ہے ایسے کرو۔ اب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جائے گا، معمولی تو گھر نہیں ہے، کون کرے؟ فلاں قبیلہ، فلاں قبیلہ۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا نہیں، اس سے پوچھو کہ خرچہ کتنا ہونا ہے، یہ خرچہ بتائے گا، ہر قبیلہ اپنا اپنا حصہ ڈالے، کوئی فلاں چیز لے آئے، کوئی فلاں چیز لے آئے، کوئی فلاں چیز لے آئے، مٹیریل، سامان۔ اب ایک مرتبہ سامان اترنا شروع ہوا، تعمیر کا کام اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے تعمیر کا کام شروع کیا تو ایک بہت بڑا اژدہا نکل کر بیٹھ گیا آگے، ایک زمین میں سے، ایک سوراخ میں سے بہت بڑا سانپ آ کے بیٹھ گیا۔ تعمیر کرنے والے جیسے ہی آگے جاتے ہیں وہ سانپ ان کی طرف بڑھنے لگتا ہے، صرف سرکنے لگتا ہے، بڑھنے لگتا ہے کہ خوف طاری ہو جاتا ہے۔ جمع ہو گئے سارے قریش کے سردار، ابو طالب ہم نے نہیں کہا تھا عذاب آ گیا یا نہیں آیا؟ حضرت ابو طالب نے اس مرحلے کو دیکھا، اس منظر کو دیکھا کہ سانپ کام نہیں کرنے دے رہا، اژدہا ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابو طالب کیا نظام دے رہے ہیں۔ اس وقت تک عزیزان گرامی دنیا کیسے گزر رہی تھی اور ابو طالب نے کیسے ہدایت دی ہے اہل دنیا کو۔ فرمانے لگے مجھے اتنا بتاؤ، یہ جو مال آیا ہے، یہ جو سامان آیا ہے، کون کون لایا ہے؟ اللہ اکبر،
حلال اور حرام کا نظریہ اسلام کے نازل ہونے سے پہلے ابو طالب دے چکے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کہا جو مال لے کر آیا ہے یہ حرام رقم کا مال ہے، جاؤ تلاش کرو تمہاری اپنی رقم کون سی ہے. اپنی خالص رقم سے خانہ کعبہ کو بناؤ گے تب خانہ کعبہ بنے گا. عزیزان گرامی یہی ایک جملہ کہنے دیجئے. ابو طالب نے بہت پہلے بتا دیا کہ اگر خانہ کعبہ بنانا ہے تو حلال رقم سے بنانا ہے. تو کیا آج کے لیے پیغام نہیں ہے کہ مسجد بنانی ہے تو حلال رقم سے بنانی ہے، امام بارگاہ بنانا ہے تو حلال رقم سے بنانا ہے، مجلس کرنی ہے تو حلال رقم سے کرنی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک تذکر دیا، جھنجھوڑ کر رکھ دیا حضرت ابو طالب نے. سب لوگوں نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جس کا جو دل کرتا تھا اس کی بھینس اٹھوا لیتا تھا، اس کی گائے اٹھوا لیتا تھا، اس کا جانور اٹھوا لیتا تھا، اس کے گھر میں اپنے آدمی بھیج کے سامان اٹھوا لیتا تھا. یہ دور تھا، حرام حلال کہاں تھی جی. اگر آج بھی رشوت کہیں زورے پر ہو، اپنا مال سمجھ کے دوسروں کا مال کھانے کی عادت ہو گئی ہو، تو عزیزان گرامی اتنا ضرور سمجھ لیجئے گا ہے آج کا مسلمان لیکن ہے عصر جاہلیت کا. اس کی طبیعت میں عصر جاہلیت ہے. یہ نظریہ دیا حضرت ابو طالب نے. اور پھر وہ مال جمع کیا گیا جو مال حلال مال تھا. جب حلال مال سے سامان آیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کا مال آیا، تو پھر کیا دیکھا کہ ایک آسمان سے پرندہ اترا اور اس اژدہے کو اٹھا کے لے گیا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی میں نے آپ کو بہت زحمت دی. انشاءاللہ کل بات آگے بڑھے اور اس عشرے میں بہت سے پیغامات جو ہمارے مطمع نظر تھے وہ ہو گئے، اور بہت سارے پیغامات یقیناً وقت کی تنگی اور مجلسی تقاضوں اور ان کی پابندیوں کی وجہ سے نہیں ہو پائے. آج 8 محرم ہے. آج بر صغیر میں بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا میں علمدار کربلا کو یاد کیا جاتا ہے. امام حسین کا وہ شہدا، امام حسین کا وہ فداکار جس کے ہونے سے حسین کو سہارا ہے، جس کے جانے پہ حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی. بڑا مقام ہے حضرت عباس علمدار کا. صاحبان عرفان تصوف اور عرفان کی راہوں کو حضرت عباس کے ذریعے سے طے کرتے ہیں. جو جتنا ریاضت اٹھائے گا نا اللہ اس کو اتنا ہی مقام عطا کرتا ہے. جو جتنا نفس مارتا ہے. عارف کون ہوتا ہے؟ عارف ہوتا ہے جو اپنا نفس مارتا ہو. تاریخ اسلام میں، تاریخ عرفان میں حضرت عباس کا مقام بلند ہی اس لیے ہے کہ جیسا عباس نے نفس مارا، 36 سال سے جس کربلا کا انتظار تھا. مکے میں امام حسین کی آواز آتی تھی، عباس یہ مکہ ہے کربلا نہیں ہے، عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے، عباس یہ کوفہ ہے کربلا نہیں ہے. کم سنی سے مادر عباس کہتی آئیں، عباس تمہارے بابا نے مجھ سے عہد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے جو کربلا میں حسین کے کام آئے. کربلا 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 کربلا. حضرت عباس علمدار کربلا کا انتظار کر رہے ہیں ہر مرحلے پہ. اور شجاعت کے جوہر امام حسین نے، امام حسن نے اور خود ان کے بابا نے انہیں ایسے سکھائے ہیں کہ اگر 4 بنی ہاشم کہیں جمع ہو جائیں تو وہ جنگ ان کے حق میں تمام ہوگی. عقیل، معاف کیجیے گا، مسلم ابن عقیل، عبداللہ ابن جعفر، عباس علمدار جی اور محمد حنفیہ. یہ 4 اگر بھائی ایک جگہ جمع ہو جائیں تو جنگ ان کے حق میں پوری ہوگی. کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس جنگ کو ان کے خلاف نہ تمام کرے، خلاف تمام کرے.
اور امام حسین بھی کربلا اقدار کی خاطر بسا رہے تھے، اقتدار کی خاطر نہیں بسا رہے تھے، لہٰذا آپ نے ان چاروں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، ایک کو مکہ بھیج دیا، ایک کو مدینے میں چھوڑ دیا، جی ایک کو کوفہ بھیج دیا، مسلم ابن عقیل، ایک کو اپنے ساتھ لے آئے، اور عباس کو بھی اپنے ساتھ اس لیے لے کر آ گئے کہ عباس کو نسبت وہی ہے جو نبی سے علی کو تھی۔ جیسے نبی مکرم نے مولا کائنات کو زبان چسائی، ایسے ہی جیسے نبی مکرم کی زیارت پہلے دنیا میں آ کر مولا علی نے نبی کی زیارت کی، ایسے ہی عباس علمدار کو حسین نے زبان چسائی۔ پہلی زیارت امام حسین کی حضرت عباس نے دنیا میں آ کر پہلی زیارت، آنکھیں کھولی ہیں تو حسین کو دیکھا ہے۔ باب الحسین لقب ہے حضرت عباس کا، اگر کوئی حسین تک جانا چاہتا ہے اسے عباس تک جانا پڑے گا۔ شاید کربلا میں اسی لیے دونوں مزار مستقل ہیں، نہیں ہو سکتا کہ کوئی حسین تک جانا چاہے اور وہ عباس تک نہ جائے۔ بڑا مقام ہے عزیزو اس وجود بابرکت کا، اور بڑا پیار ہے امام حسین کو عباس سے، اور اتنی تہذیب اور اتنی تادیب ہے، ادب ہے حضرت عباس کے ہاں کہ امام حسین کی خدمت میں ان کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھتے۔ میں آج ایک مقتل کا صحابہ رحمت میں مولانا پڑھ رہا تھا روایت کہ حضرت عباس علمدار جب آتے ہیں نا امام حسین کی خدمت میں، کام کی بات کی، جو پیغام دینا تھا وہ کیا، کہا، اس کے بعد جانا چاہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں عباس کہاں جا رہے ہو؟ اجازت دیں گے تو بیٹھیں گے، اجازت دیں گے تو کھڑے ہوں گے، بغیر امام حسین کی اجازت کے بولیں گے نہیں۔ امام حسین حضرت عباس کی کم سینی کے ایام ہیں، امام حسین نے پانی مانگا، قمبر دوڑے پانی لینے کے لیے، مولا علی کے صحابی نوکر غلام قمبر پانی لینے کے لیے دوڑے۔ اب یہ قمبر پانی لانے میں دیر ہوئی تھی کہ عباس اس کم سینی کے حالت میں وہ جو کاسا تھا وہ اٹھا کر لا رہے تھے، مگر وہ پانی چھلک چھلک کر عباس کے بازوؤں پر آ رہا تھا۔ تو اس منظر کو مولا کائنات نے دیکھا تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ تو وہاں موجود ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ اس بچے کو ایسے آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ عباس حسین کے لیے پانی لا رہے ہیں؟ فرمایا تم دیکھ نہیں رہے، اس کے بازوؤں پر پانی چھلک گیا ہے۔ کہ مولا پھر آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ یہ بازو پانی لانے کے لیے کٹیں گے، کربلا میں پانی لینے جائے گا یہ اور اس کے بازو کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ خبریں پہلے سے بتا دی گئی تھی، یہ واقعات پہلے سے بتا دیے گئے تھے۔ بہت پیار ہے حضرت عباس کو امام حسین سے، حضرت امام حسین کو حضرت عباس سے۔ جب 2 محرم کو قافلہ کربلا پہنچا ہے تو نہر کے کنارے حضرت عباس نے خیمے نصب کر دیے۔ 4 محرم کو جب یزید شمر کا لشکر آیا ہے، 1000 سواروں کے ساتھ شمر آیا ہے کربلا میں 4 محرم کو، تو اس نے پہلا مطالبہ یہ کیا کہ ترائی سے حسین کے خیمے ہٹائے جائیں۔ پیغام بھیجا، حضرت عباس نے فرمایا کسی کی مجال ہے، خیمے نہیں ہٹیں گے۔ کہا اگر یہ نہیں ہٹائیں گے تو ہم خود اکھاڑ دیں گے، خود اٹھا دیں گے، خیمے اٹھا دیں گے۔ حضرت عباس نے جب یہ جملہ سنا، تلوار نکالی، زمین پر ایک لمبا خط کھینچا اور فرمایا کسی میں دم ہے تو اس خط کو پھاند کے دکھائے۔ اب 1000 سواروں کا لشکر ہے جو اس جانب آ رہا ہے اور اکیلے علمدار کربلا کھڑے ہیں کہ کسی میں مجال ہے تو اس طرف آئے۔ امام حسین نے جب جناب عباس کے یہ تیور دیکھے تو زینب کے خیمے کا رخ کیا۔ جناب زینب سے کہا بہن زینب عباس کو بلا لو۔ جناب فضہ نے جا کر کہا اے چھوٹے شہزادے تمہیں آقا زادی زینب بلا رہی ہیں۔ فرمایا بی بی سے کہیے میں کچھ لمحوں میں خوشخبری لے کر آ رہا ہوں، میں انہیں بتاتا ہوں کہ عباس کون ہے۔ جناب فضہ پھر آئیں کہ تمہیں شہزادی بلا رہی ہیں، کہ کچھ لمحوں میں بی بی کو خوشخبری سناؤں گا۔ اب تیسری مرتبہ آ کے فضہ نے ایک عجیب جملہ کہا۔ جملہ یہ کہا کہ شہزادی کہتی ہیں تم آ رہے ہو یا میں خود آ جاؤں؟ بس یہ جملہ سننا تھا، حضرت عباس نے گردن جھکا دی، خیمے کی طرف آ گئے۔ جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے کیا دیکھا؟ جناب زینب کے ساتھ امام حسین کھڑے ہیں۔ سمجھ گئے حضرت عباس کے کیا ماجرا ہے۔ امام حسین کو دیکھ کر فرمایا مولا آپ چاہتے ہیں خیمے ہٹا دوں؟ امام نے فرمایا ہاں عباس ہم چاہتے ہیں خیمے ہٹا دو۔ اب حضرت عباس نے خیمے خود اپنے ہاتھوں سے ہٹائے ہیں اور دور لے جا کے خیمے لگا دیے۔ قافلہ وہاں سے وہاں چلا گیا۔ 7 محرم کو جب پانی بند ہوا تو حضرت عباس نے آ کر اتنا کہا مولا میں بتاؤں کہ کربلا کسے کہتے ہیں؟ مجھے میری ماں نے کربلا کے لیے پالا ہے۔
فرمایا نہیں عباس، ہمیں پہل نہیں کرنی۔ جب 9 محرم کو حملہ ہوا ہے، علامہ نقل لکھتے ہیں جتنے خوش 9 محرم کو عباس اس بات پر دکھائی دیے کہ حملہ ہو گیا، گھوڑا دوڑائے ہوئے آئے، اتر کر مولا کے خیمے میں گئے۔ مولا آپ کہتے تھے نا کہ پہل ہمیں نہیں کرنی، دشمن نے پہل کر دی ہے، اب بتا دوں کہ مجھے عباس کہتے ہیں۔ فرمانے لگے نہیں عباس جاؤ، ایک رات کی مہلت لے کر آؤ، میں کہوں گا امام حسین سے مولا حضرت علی اکبر کو بھیج دیتے، مولا حبیب ابن مظاہر کو ایک رات کی مہلت کے لیے بھیج دیجئے۔ امام حسین نے فرمایا عباس تم جاؤ، اللہ کسی عظیم ترین فرد کو کسی کمزور اور کم ظرف کے دروازے پہ نہ پہنچائے۔ امتحان بڑا سخت ہے، یہ امتحان ہوتا ہے، بڑا سخت امتحان ہے۔ جا کے حضرت عباس نے آواز لگائی، اے پسر سعد، میں حسین کی جانب سے پیغام لایا ہوں، ایک رات کی مہلت دے دو، جنگ عاشورہ کے دن کرو۔ حسین کہتے ہیں ہمیں جو رات آ رہی ہے اس رات میں عبادت الہیہ کرنی ہے، ہمیں تسبیح پروردگار کرنی ہے، ہمیں نمازوں سے پیار ہے، ہمیں نمازیں ادا کرنی ہے۔ کہنے لگا میں مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ عزادارو اتنی دیر کھڑا رکھنا بازوؤں کے کٹنے سے کم مصیبت نہیں تھی۔ حضرت عباس کے سر پہ جو گرز لگا اس گرز کے لگنے سے کم مصیبت نہیں ہے کہ عباس کھڑے ہوئے ہیں اور یہ مشورہ کر رہے ہیں۔ سرداروں سے مشورہ کیا، شمر نے کہا کہ جنگ آج تمام کرو 9 محرم کو، لیکن ایک بصرے سے آیا ہوا ایک سردار تھا جس کا نام ابن جمو لکھا ہے۔ ابن جمو نے کہا اے پسر سعد، اگر ترک اور دیلم کے غلام بھی ایک رات کی مہلت مانگتے، اس زمانے میں ترک اور دیلم کے غلام سستے ملتے تھے، ان کی حیثیت نہیں تھی کوئی۔ کہنے لگا اگر ترک اور دیلم کے غلام بھی ایک رات کی مہلت مانگتے تو ہمیں انسانی تقاضوں کے تحت دے دینی چاہیے تھی۔ یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، یہ نبی کا نواسا ہے، یہ علی کی اولاد ہے، یہ کہہ رہے ہیں ایک دن آگے بڑھاؤ، اس سے زیادہ تو نہیں ہو رہی بات۔ پسر سعد کو موقع ملا، وہ بھی یہی چاہتا تھا، بھرا کر کہا عباس اب جنگ عاشورہ کو ہوگی۔ اب حضرت عباس پلٹ گئے۔ حضرتارو جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو حضرت عباس بار بار آ کر کہتے رہے مولا میں جاؤں؟ امام فرماتے تھے نہیں عباس تم ہمارے لشکر کے سالار ہو۔ حضرتارو شہادتیں بڑھتی رہیں یہاں تک کہ حسین اور عباس رہ گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی اکبر کی شہادت پہلے ہے کہ حضرت نے سب سے پہلے اپنے بچے کو بھیجا ہے۔ ایک عباس رہ گئے، ایک حسین رہ گئے۔ امام سجاد بستر علالت پر ہیں۔ آ کر کہا مولا اب جملہ سنیں۔ علامہ مجلسی نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے کہ اب تک تو عباس یہ کہتے رہے مولا مجھے لڑنے کی اجازت ہے، لیکن اب آ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ نہیں کہہ رہے مولا مجھے لڑنے کی اجازت ہے، فرما رہے مولا مجھے مرنے کی اجازت ہے۔ اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا عباس تم ہمارے لشکر کے سالار ہو؟ تو یمین و یسار دیکھ کر کہا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ اجرکم اللہ، تھک کر نہیں روئیں گے عزادارو۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ سکینہ خیمے سے باہر آئیں اور ایک خالی مشکیزہ خشکیدہ مشکیزہ بی بی کے ہاتھ میں ہے۔ فرمان لگی بابا مجھے بھائی کا تڑپنا دیکھنے میں نہیں آتا، میں برداشت نہیں کر پا رہی، میرا بھائی علی اصغر پیاسا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پانی مانگ رہے ہیں، چچا عباس سے کہیے ہمارے لیے پانی لے آئیں۔ امام نے مشکیزہ حضرت عباس کو دیا، عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی لے کر آ جاؤ۔ حضرت عباس گھوڑے پر بیٹھے ہیں، عزادارو سنیں گے، میں نے یہ مصائب پڑھے میں خود بھی رویا، اب آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عباس گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو رہے ہیں کہ پیچھے سے آواز آئی عباس رکو۔ حضرت عباس نے مڑ کر دیکھا امام حسین ہے جو گھوڑے کے قریب ہیں، فوراً سواری سے اتر کے قریب آئے۔ امام نے فرمایا اپنی تلوار ہمیں دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس سے امام حسین نے تلوار بھی لے لی۔ اب حضرت عباس ہیں جو گھوڑے کی پشت پہ علم لیے ہوئے اور ایک مشکیزہ لیے ہوئے جا رہے ہیں۔ پسر سعد نے حکم جاری کی، آواز لگوائی عباس کا رستہ کوئی نہ روکے، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت عباس نے ترائی کا رخ کیا، فوجوں نے رستہ دینا شروع کیا، گئے ہیں نہر پر بڑے اطمینان کے ساتھ، اور ترائی میں پہنچ کر نہر میں پہنچ کر مشکیزہ بھرا، اپنے چلو میں پانی لیا، سب کے سامنے ایسے بلند رکھا کچھ دیر تک، اور سب کے سامنے دوبارہ نہر میں پھینک دیا۔ گویا عباس نے پیغام دے دیا میں پی سکتا تھا مگر حسین پیاسا ہے، میں پی سکتا تھا مگر سکینہ پیاسی ہے۔
مشکیزہ بھرا تھک کر نہیں روئے عزادارو، مجھے ایک منزل تک لے جانا ہے، اس لیے ٹھہر ٹھہر کر میں مسائل پڑھ رہا ہوں۔ مشکیزہ بھرا پانی لے کر چلے ہیں خیمہ گاہ کی طرف، اور جیسے ہی عباس علمدار مشکیزہ لے کر جا رہے ہیں تو اب فوج اشقیہ میں گفتگو ہے، پانی چلا گیا تو کیا ہوگا؟ یہ تو پیاسوں کی ایسی جنگ ہے، اگر پانی پی لیا تو کیا ہو جائے گا؟ آواز دی گئی کہ پانی خیموں میں نہ جانے پائے۔ حکیم ابن طفیل نے کہا کہ عباس کا رخ اس رستے پر لے کر آؤ، فوجیں ان سے لڑنا شروع کریں تاکہ عباس اس رستے پر آ جائیں، اور میں اس رستے پر حضرت اس عباس کے اوپر حملہ کروں گا۔ ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا، جیسے ہی حضرت عباس کا گھوڑا وہاں سے گزرا، ایک وار کیا، مولا کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ اب جملہ سنیں حضرت عباس کا، جیسے ہی بازو کٹ کے زمین پر گرا، بے ساختہ فرمایا تم میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دو، مگر میں دین کی حمایت سے باز نہیں ہوں گا۔ بس یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ اور وار ہوئے، دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ اب حضرت عباس نے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبایا ہوا ہے اور گھوڑے سے کہہ رہے ہیں جلدی چل، مجھے خیمہ گاہ تک پہنچا دے، میں بچوں کو پانی پلا دوں۔ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا جو مشکیزے میں آ کے لگا، عزادارو پانی نہ بہا، عباس کی آنس بہنا شروع ہو گئی۔ فرمایا اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ خیمہ گاہ تک جاؤں۔ گھوڑے سے کہنے لگے مجھے واپس موڑ دے، مجھے میدان میں واپس لے چل۔ گھوڑے نے ایک مرتبہ رخ موڑا، جیسے ہی رخ موڑا ایک تیر آنکھ میں آ کے لگا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر آپ کی آنکھ میں بال آ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ عباس کی آنکھ میں تیر ہے، کیسے نکالیں تیر؟ ہاتھ نہیں ہے عباس علمدار کے۔ کہتے یہ ہیں کہ دونوں گھٹنوں کے درمیان تیر کا پھل لیا، تیر نکالنا چاہتے تھے کہ ایک گرز آہنی تھا جو عباس کے سر پر آ کے پڑا۔ جیسے ہی گرز لگا زمین کربلا کی طرف آئے اور ایک جملہ کہا مولا میرا سلام آخر۔ عباس کے سلام آخر پر حسین نے کمر پکڑ لی، الان ان کا سرا ظاہری، عباس اب ہماری کمر ٹوٹ گئی، ہمارے حوصلے پس ہو گئے، یہ کہہ کر میرے مولا حسین بڑھے ہیں اس جانب جہاں سے حضرت عباس کی آواز آئی تھی۔ پہنچے حسین عباس کے لاشے پر۔ عزادارو عباس علمدار کا سر میرے مولا نے اپنی آغوش میں لے لیا، مولا عباس نے سر ہٹایا، امام نے پھر لے لیا، پھر سر ہٹایا، امام نے پھر آغوش میں لے لیا۔ فرمانے لگے عباس تم اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو؟ کہنے لگے مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، کہاں میں غلام کہاں زانوے حسین۔ فرمایا عباس کوئی وصیت ہو تو کرو۔ فرمایا مولا میری دو وصیتیں، دو خواہشیں ہیں، سب سے پہلی خواہش تو یہ ہے میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کیا چیز مانے ہیں؟ فرمایا مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا تھا اور آنکھوں کی بینائی نہیں رہی، مولا دوسری آنکھ میں خون ہے، میں دیکھ نہیں پا رہا آپ کو، میں نے سب سے پہلے آپ کو دیکھا تھا، جاتے ہوئے بھی آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ امام نے اپنے ابا کے دامن سے حضرت عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا، مولا عباس نے چہرے کی زیارت کی۔ امام نے فرمایا دوسری کیا وصیت ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ یہاں آیت اللہ شہید مطہری لکھتے ہیں کہ دو سبب ہو سکتے ہیں جو خیمے نہ لے جانے کی وصیت فرما رہے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے گا؟ اجرکم اللہ، تھک کر نہیں روئیں گے عزادارو، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں، 8 محرم ہے۔ اور ایک سبب یہ ہو سکتا ہے، ایک سبب یہ ہو سکتا ہے اگر لاشے پہ آ کے سکینہ نے پانی مانگ لیا، چچا پانی لینے گئے تھے، پانی کیا ہوا؟ فرمایا مولا میرا لاشا یہی چھوڑ دیجئے گا۔ اب سنیں عزادارو، آج یہ میں نے صحاب رحمت میں مصائب پڑھے۔ عزادارو جناب امام حسین نے فرمایا عباس ہماری بھی تو ایک خواہش ہے، عباس تمہاری 2 خواہشیں ہیں ہم پوری کریں گے، کر دی۔ عباس ایک ہماری بھی خواہش ہے، مولا حکم کریں۔ عباس ساری زندگی مولا کہا، آخری مرحلے میں ہمیں بھائی کہہ دو۔ آواز فاطمہ زہرا آئی، اے ولدی عباس، اے میرے ولد عباس، حسین کو بھائی کہہ دو۔ یہاں حسین کو بھائی کہا، وہاں روح پرواز کر گئی۔ حسین نے سینے پہ سینہ رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیے۔ اے عباس اب وہ آنکھیں جاگیں گی جو تمہاری وجہ سے سو جاتی تھی، وہ آنکھیں سو جائیں گی جو تمہاری وجہ سے جاگتی تھی۔ عباس اب یہ دنیا رہنے کے لیے نہیں رہی۔ ماتم حسین۔